السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. قصیدے کے آغاز و ارتقاء کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے قصیدہ اردو کی دوسری اصناف سخن کی طرح دکن میں ہی تحریر کرنا شروع کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا نام جس کا آتا ہے وہ ہے ولی دکنی، جن کے دیوان میں کچھ کچھ قصائد شامل ہیں. جن کی مختلف شکلیں ہیں، جیسا کہ حمد، منقبت، نعت وغیرہ. ولی کے بعد جو دوسرا اہم اور بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے قصیدہ گوئی میں، وہ ہے سودا کا. سودا جن کا مزاج قصیدے کے لیے پوری طرح مناسبت رکھتا تھا، انہوں نے قصیدے کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، اور سودا نے فارسی قصائد سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، اور اپنے قادر الکلامی کے ایسے جوہر دکھائے ہیں کہ چند قصائد ان کے فارسی قصیدہ گو شعراء کے مد مقابل رکھے جا سکتے ہیں. بعض جگہوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انوری و خاقانی جیسے بلند پایا شاعروں کو سودا نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. سودا کے بعد سودا کے جو معاصرین ہیں، معاصرین میں میر تقی میر آتے ہیں، قائم چاندپوری ہیں، قمر الدین منت ہیں، اور ظہور وغیرہ ہیں. ان شعراؤں نے قصائد لکھے ہیں، لیکن سودا کی جو قصیدہ گوئی تھی وہ اتنی بلند پایا تھی، اتنی معیاری تھی، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو اس دور میں اتنی اہمیت نہیں دی گئی، لیکن انہیں فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا. سودا کا جو دور ہے اردو شاعری کا سنہری دور کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ایک دور شروع ہوتا ہے جس میں مصفی، انشاء اور جرات وغیرہ نے اپنی فن کے جوہر دکھائے ہیں. انشاء جو بے پناہ صلاحیت کے مالک تھے، ان میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں، صلاحیتیں تھیں، لیکن ایک ان کی جو خامی تھی وہ غیر سنجیدگی، جس کے نتیجے میں انہیں بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا. اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک خامی کی وجہ سے انشاء نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا. اگر وہ کسی ایک صنف پر مکمل توجہ دیتے تو اس کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دے سکتے تھے. ایسی انشائی کے پاس صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن ان کی غیر سنجیدہ طبیعت نے انہیں یہ کام کرنے نہیں دیا، جس کے نتیجے میں انہیں بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا. انشاء کے ہم عصر جو مصفی ہیں بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. انہوں نے 8 دیوان چھوڑے ہیں، اور 9واں جو دیوان ہے ان کا، جس میں صرف قصائد ہیں، اور ان میں خاص طور پر طویل قصائد بھی شامل ہیں، جس میں حمد، نعت، منقبت، بزرگان دین کی شان میں قصائد، اہل دول کی مداح، ہجویات، مدحیہ قطعات، اس طرح کی تمام چیزوں کو انہوں نے اپنے اس 9ویں دیوان میں شامل کیا ہے. مصفی نے ہجویہ جو قصائد لکھے ہیں اتنے اچھے نہیں لکھے ہیں جتنے کہ انہوں نے مدحیہ قصائد لکھے ہیں. مصفی کو اپنی زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی، اور انہوں نے
قصیدوں میں ایک روانی کے ساتھ اپنے موضوعات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مصفی کے جو بیشتر قصیدے ہیں ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں۔ مصفی کے بعد ذوق، مومن اور غالب کے دور کا آغاز ہوتا ہے، جسے باتفاق رائے اردو شاعری کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ذوق اس دور کے ممتاز قصیدہ گو ہیں کیونکہ ساری زندگی اور بہادر شاہ سے وابستہ رہے، یعنی کہ ذوق کو دربار میسر تھا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی قصیدہ گوئی کے جوہر دکھانے میں کافی زیادہ آسانی ہوئی، اور انہوں نے وہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں کئی قصائد بھی لکھے ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے سارے قصیدے بہادر شاہ کی مدح میں کہے، کیونکہ بقول محمد حسین آزاد جن قصیدوں میں بحثیت ممدوح اکبر شاہ ثانی کا نام ہے وہ بہادر شاہ کی فرمائش پر ڈالا گیا ہے۔ تو غالب نے بھی چند قصیدے لکھے ہیں، اور جو بھی لکھے ہیں وہ بہادر شاہ کی مدح میں ہی لکھے ہوئے ہیں۔ ذوق نے جو قصائد لکھے ہیں اس میں انہوں نے تصنع بناوٹ پر بہت زیادہ زور دیا ہے، یعنی کہ جھوٹی باتیں، بناوٹی باتوں پر، مشکل گوئی، خیال آرائی، معنی آفرینی، علمی اصطلاحات کا استعمال اور حکیمانہ خیالات کا اظہار ان کے یہاں بہت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوق نے مشکل گوئی کا استعمال کیا ہے، حکیمانہ خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علمی اصطلاحات کا استعمال بھی کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا قصیدہ بھی لکھا تھا جس کے 18 شعر 18 مختلف زبانوں میں تھے۔ یہ ذوق کا کمال ہے، یعنی کہ اتنی ذوق میں مہارت تھی کہ انہوں نے 18 اشعار 18 مختلف زبانوں میں لکھے ہیں۔ اس پر انہیں اکبر ثانی نے خاقان ہند کا خطاب دیا تھا۔ ذوق کو اسی فن کے جوہر دکھانے پر خاقان ہند کا خطاب بھی ملا تھا، اور ساتھ میں ایک گاؤں بھی انہیں انعام میں دیا گیا تھا۔ ان کا قصیدہ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت بہت مشہور قصیدہ ہے۔ ان کا ایک قصیدہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت۔ تو یہ ذوق کی فنکارانہ صلاحیت جو قصیدہ گوئی کے لیے بالکل مناسب مزاج، یا پھر مشکل گوئی، خیال آرائی، معنی آفرینی، علمی اصطلاحات کا استعمال، یہ تمام خوبیاں ذوق کو بہت زیادہ بلند پایہ قصیدہ گو شاعر بناتی ہیں۔ اور ان کے جو ہم عصر تھے مومن ایک بڑے شاعر اور گوشہ نشین انسان تھے، یعنی کہ وہ بہت کم لوگوں سے ملا کرتے تھے، اپنی دنیا میں مگن رہا کرتے تھے۔ کسی امیر، وزیر یا بادشاہ کی شان میں قصیدہ کہنا اور صلے و ستائش کا طلبگار ہونا وہ اپنے شاعرانہ رتبے کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو مومن کی فطرت یہ تھی کہ وہ کسی امیر، وزیر یا بادشاہ کی شان میں قصیدہ نہیں لکھنا چاہتے تھے، وہ ستائش کے طلبگار بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جو قصائد لکھے ہیں زیادہ تر بزرگان دین کی مدح میں لکھے ہیں۔ مولانا ضیاء احمد بدایونی ان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک چیز مومن کے قصیدوں میں نمایاں ہے، یعنی حسن عقیدت، جوش مذہب جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اہل دنیا کی مدح میں انہوں نے جو قصیدے لکھے وہ انعام اکرام کی خواہش سے بے نیاز ہو کر لکھے گئے۔ یہ 2 قصیدے نواب وزیر الدولہ اور راجہ اجیت سنگھ کی مدح میں ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تر جو قصائد لکھے ہیں وہ بزرگان دین کی مدح میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو قصائد انہوں نے لکھے ہیں اہل دنیا کی مدح میں لکھے ہیں، لیکن وہ بھی انعام و اکرام کی خواہش میں انہوں نے نہیں لکھے ہیں، نواب وزیر الدولہ اور راجہ اجیت سنگھ کی مدح میں لکھے ہوئے قصیدے ہیں۔ اور جو انہوں نے قصیدے لکھے ہیں اس میں حسن عقیدت ہے، جوش مذہب ہے، اور جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایسے قصائد انہوں نے لکھے ہیں۔ مومن علم و فضل
کا سبھی اعتراف کرتے ہیں، مومن کے علم و فضل کا۔ اسی وجہ سے ان کے قصائد میں علمی اصطلاحات کا بہت زیادہ استعمال دکھائی دیتا ہے۔ فلسفے کی باتیں، طب، نجوم، ریاضی، قواعد، شاعری اور تصوف سے متعلق اصطلاحوں نے ان کے قصیدوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ مشکل گوئی ان کے قصائد میں ذوق کے پاس دیکھنے کو ملتی ہے، ویسے ہی مومن کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے فلسفے، طب، نجوم، ریاضی، قواعد، شاعری اور تصوف وغیرہ کے اصطلاحات کو اپنے ان قصیدوں میں استعمال کیا ہے۔ بعض جگہوں پر انہوں نے قصیدوں میں قرآن و حدیث کے حوالے بھی پیش کیے ہیں، اسی لیے مومن کے قصیدے انفرادی شان رکھتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس دور کے دوسرے ایک اہم شاعر جو غزل گوئی میں مہارت رکھتے تھے، غالب ہیں۔ غالب نے بھی قصیدہ نگاری میں اپنی ایک نئی چھاپ چھوڑی ہے۔ انہوں نے جو قصیدہ نگاری کی تھی اس کی ایک نئی روایت، ایک نیا طرز انہوں نے شروع کیا، اور انہیں پر اس روایت کا اختتام دیکھا، کیونکہ غالب کے علاوہ کسی اور نے اس ڈھنگ سے یا اس طرح کے قصیدے نہیں لکھے ہیں۔ غالب کے کل 4 قصیدے ہیں جو 2 حضرت علی کی شان میں لکھے ہوئے ہیں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھے ہوئے ہیں۔ غالب نے ان میں بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور غالب کے اس دور میں جہاں پہ ذوق اور مومن نے مشکل گوئی کو بہت زیادہ پسند کیا تھا یا معیاری سمجھ کر انہوں نے مشکل گوئی سے کام لیا تھا، اس کے برخلاف غالب نے تقریباً اس مشکل گوئی سے کنارہ کشی اختیار کی، یعنی کہ انہوں نے آسان زبان استعمال کی ہے۔ غالب کے قصیدوں کی سب سے نمایاں خصوصیت مدح سے زیادہ تشبیہ پر زور ہے، یعنی کہ پہلا جو جز ہے قصیدے کا، تشبیہ، اسی پر انہوں نے زیادہ زور دیا ہے، اور وہ حد سے بڑھی ہوئی مدح کو بھٹائی کہتے ہیں، اور انہیں فخر ہے کہ تشبیہ کے معاملے میں وہ بلند پایا فارسی شعراء کے مد مقابل ہے۔ غالب نے بہت زیادہ مدح کو غلط ٹھہرایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ مدح نہیں کی جانی چاہیے، اور تشبیہ میں جو موضوعات پیش کرنے کی گنجائش ہے وہ اتنے اچھے انداز میں انہوں نے پیش کی ہے، اور خود ہی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ فارسی قصیدہ گو شعراء کے مد مقابل ان کے تشبیہ کو رکھا جا سکتا ہے۔ غالب کے قصیدوں میں ان کی علمیت کا بھی اظہار ہوتا ہے، ان کے فن کی مہارت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غالب نے وسائل شعری کا بھی اپنے قصائد میں بھرپور استعمال کیا ہے۔ غالب نے کسی اور کی پیروی نہیں کی، حالانکہ ان سے پہلے اردو میں بہت سے شعراؤں نے قصائد کے نمونے پیش کیے تھے، لیکن انہوں نے کسی کی بھی پیروی نہ کرتے ہوئے اپنا ایک الگ ہی راستہ چنا۔ شکریہ۔